سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ مضمون بچے کے کان میں جائے کہ جب تو بڑا ہوگا مختلف قسم کے جملے سنے گا، مال والے بڑے، عہدے والے بڑے، زمین والے بڑے، زیادہ تعداد والے بڑے، بڑی حکومتوں والے بڑے، تو یاد رکھنا بڑا کون ہے؟ اللہ سب سے بڑا، بھول نہ جانا۔ اللہ کی بڑائی دل سے کسی بھی لمحے کم نہ ہو، اللہ کی عظمت کسی بھی لمحے دل سے کم نہ ہو، اللہ سب سے بڑا۔ تمام نبیوں کی محنت کا پہلا جملہ کیا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ پڑھ لو تم کامیاب ہو۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل عمل پیش آتا تو آپ کس جانب متوجہ ہوتے جی؟ نماز کی طرف، اللہ کی طرف متوجہ ہوتے۔ غزوہ بدر میں نبی پاک علیہ السلام نے کس سے مدد مانگی تھی؟ اللہ سے مدد۔ قبائل سے مدد نہیں مانگی، انسانوں سے مدد نہیں مانگی، اللہ سے مدد مانگی۔ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ فلن تعبد فی الارض، اے اللہ آج یہ چھوٹی سی جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچا۔ اللہ اس چھوٹی سی جماعت کی مدد کر۔ پھر جب اللہ کی ذات مدد کے لیے آئی تو آپ مطمئن خوش ہو گئے۔ اللہ کو ساتھ لینا، اللہ کے ماں سوا سے نگاہ ہٹ جائے، اللہ کے علاوہ جو بھی ہے وہ سب اللہ کا ماں سوا ہے، سب اللہ کا غیر، اس سب سے نگاہ کا ہٹانا، اپنی ذات سے بھی نگاہ کا ہٹانا۔ جہاں پہ باقی کائنات سے کچھ نہیں ہوگا وہیں پہ مجھ سے بھی کچھ نہیں ہوگا، میں بھی بے بس ہوں۔ ایک انسان کو تمام دنیا کی بادشاہت مل جائے اور اس کا دل بند ہو جائے اور وہ اپنے دل سے یہ کہے کہ میں دنیا کا بادشاہ ہونے کی حیثیت سے تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو چل، تو دل چلے گا؟ کتنا بے بس ہے انسان۔ دانت میں تکلیف ہو جائے اور بندہ یہ کہے کہ میں فلاں منصب پہ ہوں، اس منصب کے لحاظ سے اے دانت میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو صحیح ہو جائے، تو اس کی تکلیف ختم ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ جہاں باقی مخلوق سے کچھ نہیں ہوگا وہیں مجھ سے بھی کچھ نہیں ہوگا، میں بھی مجبور ہوں۔ اللہ کے سوا جو بھی ہے یہ سب اللہ کا ہے، اس سب سے نگاہ کا ہٹ جانا اور اللہ کی ذات پہ نگاہ کا جم جانا، یہ توحید۔ اللہ کے سوا کسی سے کوئی مشکل حل نہیں ہوگی، اور آج تک کسی کا کام اللہ کے سوا کسی سے نہیں بنا، جس کا بھی کام بنا اللہ کے بنانے سے بنا۔ یوسف علیہ السلام کو جیل سے اٹھا کے تخت پہ کس نے بٹھایا جی؟ اللہ نے۔ موسیٰ علیہ السلام کو پانی میں سے کس نے گزارا؟ اللہ نے۔
اور اسی پانی میں فرعون کو کس نے ڈبویا؟ اللہ نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فاتحانہ مکہ میں داخل کس نے کروایا؟ جب مکہ میں داخل ہوئے فاتحانہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پہ کیا ہے؟ الحمدللہ وحدہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو اکیلا ہے۔ وَنَصَرَ عَبْدًا، اسی نے اپنے بندے کی مدد کی۔ وَأَنْجَزَ وَعْدًا، اسی نے اپنا وعدہ ایفا کیا۔ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدًا، اسی نے تمام جماعتوں کو شکست دی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی کی وجہ سے آپ کی پیشانی اونٹ کی کوہان کے ساتھ لگی، اور علماء نے لکھا ہے کہ آپ کا جسم ہی نہیں جھکا ہوا تھا، آپ کا دل بھی اللہ کے سامنے جھکا ہوا۔ نعمت کے مل جانے پہ اللہ کے سامنے جھک جانا، نعمت کے مل جانے پہ اس نعمت کو اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑنا کہ یہ اللہ ہی نے دیا، یہ اللہ ہی کی عطا، یہ اللہ ہی نے کیا۔ جب بھی غلبہ ملا تو غلبہ کس کے چاہنے سے ملا جی؟ اللہ کے چاہنے سے۔ تو میرے عزیز بھائیو دوستو، یہ یقین بنی، اس کے لیے مسلسل محنت ہے، مشکل محنت نہیں ہے، لیکن تسلسل کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ اپنے دل کی نگہبانی، تسلسل کے ساتھ اپنے یقین پہ نگہبان بٹھانا کہ یہ بھٹک نہ جائے، اللہ کی طرف سے دھیان ہٹ نہ جائے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر لحظہ سامنے ہو، اس وقت میں نبی پاک علیہ السلام کا کیا عمل، اس وقت میں نبی پاک علیہ السلام کا کیا عمل، کون سی ایسی مشکل ہے جو نبی پاک علیہ السلام پہ نہیں آئی۔ ہم میں سے کسی پہ کوئی مشکل آئے تو ہم یہ دیکھیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے یہاں پہ کیا عمل، جب اس عمل میں لگیں گے تو اللہ کی مدد شامل حال ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں، ہم نے بڑوں سے سنا کہ انہوں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے، مسنون دعاؤں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے، مسنون دعاؤں کا اہتمام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا اہتمام، ایک ایک عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ، ایک ایک عمل نبی پاک علیہ السلام کے عمل سے میل کھانے والا۔ حضرت مولانا یوسف بنوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ کوئی عالمی مسئلے تھے تو اس مسئلے میں مصر جانا ہوا ان کا، تو انہوں نے وہاں پہ تمام دنیا کے مشائخ جمع تھے تو گفتگو فرمائی۔ اس مجلس میں جامعہ ازہر مصر کی جو بڑی یونیورسٹی ہے وہاں کے مشائخ بھی اس میں شامل تھے، تو وہ سب مشائخ حضرت مولانا یوسف بنوری صاحب کی گفتگو سے بڑے متاثر ہوئے۔ اس مجلس کے بعد ملے تو حضرت سے کہنے لگے، عرض کرنے لگے کہ ہم آپ کو اپنی جامعہ کی اعزازی سند دینا چاہتے ہیں۔ حضرت مولانا یوسف صاحب فرمانے لگے کہ میں اس پہ سوچوں گا کہ میں نے لینی ہے کہ نہیں لینی۔ میں کہا جی کتنا وقت چاہیے آپ کو سوچنے کے لیے؟ میں کہا 3 دن۔ 3 دن کے بعد ان مشائخ نے پوچھا کہ ہم آپ کو جو سند دینا چاہتے تھے وہ آپ نے کیا سوچا؟ کہا جی میں وہ نہیں لے سکتا۔ وہ بڑے متعجب ہوئے کہ اس سند کے لینے کے لیے تو لوگ بڑی مشکلوں میں اپنے آپ کو ڈال لیتے ہیں، اور ہم خود آپ کو پیش کر گئے ہیں لیکن آپ اس کو قبول نہیں کرتے۔ تو حضرت مولانا یوسف بنوری صاحب فرمانے لگے کہ مجھے جو سند حاصل ہے اب اس پہ میں کوئی دوسری سند لینا نہیں چاہتا۔ آپ کو کس کی سند حاصل ہے؟
کہا جی مجھے سید انور شاہ کشمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سند حاصل ہے، میں نے ان سے حدیث پڑھی ہے، تو اب میں شاہ صاحب کی سند پہ کوئی دوسری سند نہیں لانا چاہتا۔ تو انہوں نے بھی حضرت شاہ صاحب کے متعلق کچھ باتیں سنی ہوئی تھی، تو ان کو اشتیاق ہوا، کہنے لگے کہ ہمیں حضرت شاہ صاحب کی کوئی بات سنائیں۔ تو ایک واقعہ سنایا کہ حضرت شاہ صاحب شمائل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کے متعلق کہ آپ کی چال کیسی، یہ ہمیں پڑھا گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مضبوط قدم اٹھاتے تھے، مضبوطی سے قدم رکھتے تھے اور جھکے ہوئے کندھوں کے ساتھ چلتے تھے، تیز قدموں سے چلتے تھے، ایسے لگتا تھا جیسے اونچائی سے نیچان کی جانب پانی بہہ رہا۔ جب یہ پڑھا گئے تھے تو کسی طالب علم نے یہ عرض کی کہ حضرت چل کے دکھا دیں، حضرت شاہ صاحب سے یہ فرمائش کی کہ حضرت آپ چل کے دکھا دیں کہ نبی پاک علیہ السلام کیسے چلتے۔ شاہ صاحب فرمانے لگے کہ کل چل کے دکھاؤں گا۔ وہ بات دارالعلوم دیوبند میں پھیل گئی، حضرت شاہ صاحب کل نبی پاک علیہ السلام کے مشابہ چال چل کے دکھائیں۔ صبح کو جب شاہ صاحب تشریف لائے تو تمام جامعہ والے دارالحدیث میں جمع تھے، ملازمین بھی، چوکیدار بھی، صفائی والے بھی، اساتذہ بھی، طلباء بھی۔ شاہ صاحب سمجھ گئے کہ یہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چال دیکھنے کے لیے جمع ہوئے۔ اپنی کتابیں مسند پہ رکھ کے وہ پیچھے چڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہ چال چلنا شروع کی۔ ابھی چند قدم ہی چلے تھے کہ سب کی چیخیں نکل اور خود حضرت شاہ صاحب بھی رونے لگے، پھر فرمانے لگے نقل میں یہ تاثیر ہے تو اصل کو جس نے دیکھا ہوگا اس کا کیا حال ہے۔ تم لوگوں نے نقل کو دیکھا تو تمہارا یہ حال ہے، جس نے اصل کو دیکھا ہوگا اس کا کیا حال ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت، آپ کھانا کیسے کھاتے، ویسے کھانا کھاتے، آپ جوتا کیسے پہنتے تھے ویسے پہنتے، آپ نے کپڑے کیسے پہنے ویسے پہنے، صبح سے لے کے شام تک کی آپ کی سنتیں جسم پہ سج جائیں، جس کی نگاہ پڑے دیکھتے ہی سمجھ جائے کہ یہ محمدی ہے، دیکھتے ہی سمجھ جائے کہ یہ محمدی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت عین دین ہے، عین ایمان ہے۔ عبداللہ بن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اپنے غلام نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا رہے، ایک جگہ پہ پہنچ کے اپنے غلام نافع سے کہنے لگے کہ یہاں کھڑے ہو جاؤ، انتظار کرو، اور خود اوٹ میں گئے اور جا کے ایسے بیٹھے جیسے قضائے حاجت کے لیے بیٹھا جاتا۔ پھر اٹھ کے واپس آئے، آ کے پوچھا کہ میں نے کیا کیا ہے؟ جی آپ نے قضائے حاجت کی؟ کہا نہیں میں تو ابھی بھی باوضو ہوں۔ تو وہ حیران ہوئے، میں کہا جی کیا کیا آپ نے؟ تو فرمانے لگے میں ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں سے گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں قضائے حاجت کے لیے بیٹھے تھے تو میں بھی آپ کی اتباع میں بیٹھا ہوں، مجھے حاجت نہیں تھی۔ صحابہ نے ایسے التصاق تھا، صحابہ کی زندگی نے سنت کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ آپ کی کوئی ادا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ادا، جس صحابی نے جو ادا دیکھی اس نے وہ اپنا، جس صحابی نے جو سنا اس کو اپنا لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کو اپنانا، مستحبات کو اپنانا، شمائل کو اپنانا، اس کی جستجو میں ہو مسلمان کہ یہ عمل نبی پاک علیہ السلام نے کیسے کیا،
یہ عمل نبی پاک علیہ السلام نے کیسے کیا؟ اس میں سنت کیا ہے؟ اس عمل میں سنت کیا ہے؟ اور جب بھی صحابہ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل آتا تھا تو اس پہ خاموش ہو جاتے تھے اور اس کو اپنے سینے سے لگاتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سب سے بڑی سنت وہ دعوت اللہ، چل کے لوگوں کے پاس جانا اور انہیں دعوت دینا۔ حیات الصحابہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، سفر کے دوران دعوت، حج کے موسم میں دعوت، قبیلوں کے پاس جا جا کے دعوت، اکیلے بندے کے پاس جا کے دعوت، مجمع میں جا کے دعوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا بیان۔ جس کے پاس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنا ہوا، جس کا بھی نبی پاک علیہ السلام کے پاس آنا ہوا، اس نے آپ کی زبان اقدس سے دعوت ہی سنی۔ طائف سے واپسی پہ جب عداس نے وہ انگور پیش کیے تو آپ نے کوئی اپنی تکلیف اس کو بتائی جی؟ آپ نے کیا کیا جی اس کے ساتھ؟ اس سے پوچھا تو کہاں کا ہے؟ تو میں نینوا کا ہوں۔ اچھا، میرے بھائی یونس علیہ السلام کے علاقے کا۔ وہ ایک دم یہ سن کے ایک دم معطب ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ یہ یونس علیہ السلام کو تو یہاں کے لوگ نہیں جانتے، وہ تو ہمارے علاقے کے نبی تھے۔ وہ کہا جی آپ کیسے جانتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی اللہ کے نبی تھے، میں بھی اللہ کا نبی، میں تجھے دعوت دیتا ہوں، تو ایمان لے آ، تو کامیاب ہو جائے۔ اور وہ آپ کے ہاتھ چومنے لگ گیا، آپ کے پاؤں پکڑنے لگا، مسلمان ہو گئے۔ زخمی ہے، جسم لہو لہان ہے، سامنے کوئی بندہ آیا تو یہ نہیں کہ مجھے پانی پلاؤ، میرے زخموں کے لیے کوئی صفائی کا انتظام کرو، نہیں، اس کو بھی دعوت۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹ پہ سوار تھا، آپ علیہ السلام آگے تشریف فرماتے ہیں، میں پیچھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ ایسے پیچھے کو لا کے میرا کندھا پکڑا اور یہ فرمایا یا غلام اعلمک کلمات، میں تجھے چند کلمات سکھاتا ہوں جو تجھے بھی نفع دے اور تو جس کو سکھائے اس کو بھی نفع دے۔ احفظ اللہ یحفظ، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے احکامات کی حفاظت کرنا، اللہ کی ذات تیری حفاظت کرے۔ اللہ کے احکامات کی حفاظت کر، تو جہاں جائے گا اللہ کو اپنے سامنے پائے۔ دعوت ہے، اللہ کی ذات کی طرف موڑے، سواری پہ سوار یا دعوت کی۔ یاد رکھ اگر تمام انسان تجھے نفع دینے پہ جمع ہو جائیں، یہ تجھے اتنا ہی نفع دے سکتے ہیں جتنا اللہ نے تیری قسمت میں نفع کا پہنچنا لکھ دیا ہے، اس سے زیادہ نفع نہیں دے سکتے۔ تمام انسان تجھے نقصان دینے پہ جمع ہو جائیں کہ سب کہیں اس کو نقصان دینا ہے، یہ تجھے اتنا ہی نقصان پہنچائیں گے جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے۔ تو عزیز بھائیو دوستو، دعوت کے عمل کو اپنی زندگی کا نصب العین بنانا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو عمل سب سے زیادہ ملتا ہے وہ دعوت۔ آپ نے امت کا رخ دنیا سے آخرت کی طرف موڑا، موت کے بعد والی زندگی کو اصل زندگی بتایا، موت کے بعد والی زندگی کو بنانے کے لیے اپنے صحابہ کا رخ ادھر موڑا۔ ایک صحابی آئے، آگے عرض کی اے اللہ کے رسول مجھے آج کی تجارت میں بڑا ہی نفع ہوا، میں مال خریدتا یہاں بیچتا رہا، یہاں تک کہ مجھے 300 اوقیہ چاندی نفع میں بچی اور بڑے خوش ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاباش دی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ نفع والی چیز نہ بتاؤں؟ جس نے فرض نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیے اسے اس نفع سے بھی زیادہ نفع ہو گیا۔ جب بھی دنیا کے نفع کا خیال آیا کسی صحابی کے دل میں، نبی پاک علیہ السلام نے اسی وقت اس کو آخرت کی طرف موڑا، مال سے اعمال کی طرف موڑا، دنیا سے آخرت کی طرف موڑا۔ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ علیہ السلام کا گزر ہوتا، تکلیف میں ہے، مشقت میں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ صبر یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کی اولاد صبر کرو، بے شک تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے، جنت کا تم سے وعدہ ہو گیا۔ دنیا کی زندگی کو اصل زندگی نہیں بتایا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام لینے کے لیے آئی، غلام دیا جی، عمل دیا، عمل دیا۔ تھوڑے ہی دنوں کی بات ہے، تھوڑے ہی دنوں کی بات ہے، اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں تمام عورتوں کی سردار بنانے والا۔ فاطمہ تھوڑے ہی دنوں کی بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مکان تھے آپ علیہ السلام کے؟ کھجور کی ٹہنیوں کے، اور ایسی چھت ہوتی تھی کہ بارش کا پانی اس میں سے ٹپکتا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب کبھی بارش ہو جاتی آپ علیہ السلام تہجد کی نماز پڑھتے تو آپ کی پیشانی پہ گیلی مٹی لگی ہوتی۔ یہ زندگی گزاری، اور پیشکش کیا ہے؟ دنیا کی بادشاہت کی پیشکش کی۔ کس نے پیشکش کی جی؟ کس نے کی پیشکش؟ خود اللہ تعالی جل جلالہ نے پیش کیا کہ ہم آپ کو نبوت بھی عطا کی ہے، آپ کو بادشاہت بھی عطا کر دی۔ اور اس پیشکش میں کوئی شک تھا جی؟ کوئی شک و شبے کی گنجائش تھی؟ کہ ایک دفعہ ہاں کہنی تھی تو ساتھ ہی تمام دنیا کا بادشاہ کس نے بن جانا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ یہ چاہیں کہ یہ مکہ کے پہاڑ سونے کے بنا دیے جائیں، آپ ان سے نفع اٹھائیں، تو آپ نے کیا کیا جی؟ قبول کیا؟ نہیں کیا۔ کس کے لیے نہیں کیا؟ مجھ آپ کے لیے نہیں کیا، کہ کہیں ہم لوگ غلط فہمی میں نہ پڑ جائیں کہ دین کا کام کرنے کے لیے ہمیں بڑے بڑے اسباب چاہیے، دین کے کام کے لیے ہمیں بڑے مال چاہیے، ہمیں سونے کے پہاڑ چاہیے، ہمیں دنیا کی بادشاہت چاہیے، تب جا کے دین کا کام ہوگا۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی کو پیٹ پہ لگا گئے اور اس کو دبا گئے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہ عائشہ بھوک کی وجہ سے پیٹ میں تکلیف ہے، لکڑی سے دبا کے اس تکلیف کو ختم کر دو۔ بھوک کی وجہ سے پیٹ میں تکلیف۔ آپ کے دسترخوان پہ کبھی بھی 2 سالن جمع نہیں ہوئے، ایک دن میں 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، 3 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے اما عائشہ سے پوچھا کہ خالہ جان پھر گزر اوقات کیسے ہوتا تھا؟ 2 کالی چیزوں پہ کھجور کھا لیتے، پانی پی لیتے۔ یہ کون ہے؟ وجہ کائنات ہے، جن کی وجہ سے تمام کائنات کو وجود ملا ہے، جن کی وجہ سے زمین آسمان بنے ہیں، جن کی وجہ سے سورج چاند ستارے، جنت بنی، جہنم بنی، جن کی بنیاد پہ تمام کائنات کو اللہ نے بنایا، اور خود اللہ کی ذات نے جن کو بادشاہت کی پیشکش کی۔ میرے عزیز بھائیو، دوستوں، بزرگوں، مال کا مل جانا حلال طریقے سے ہو اللہ کی بہت بڑی نعمت، نہ ملنا
یہ کوئی ایسی علامت نہیں ہے کہ یہ بندہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوا۔ ایمان کا نہ ملنا اور عمل کی توفیق کا نہ ملنا، عمل کے لیے توفیق کا سلب ہو جانا، موت کے وقت ایمان کا سلب ہو جانا، یہ وہ نقصان ہیں جن کا ازالہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ایمان عطا کیا ہوا، ایمان کی نعمت عطا کی، عمل کی اللہ نے توفیق دی ہوئی، اللہ نے ماحول ایسا عطا کیا ہوا کہ جس میں ہمیں دعوت سننے کو ملتی ہے، دعوت بولنے کو ملتی ہے، دعوت بولنے کا ماحول ہے، اللہ کے نام پہ مال جان وقت لگانے کا ماحول ہے۔ یہ کتنی بڑی بڑی اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ نے ہمیں کتنا کچھ عطا کیا۔ تو عزیز بھائیو، دوستوں، بزرگوں، صحابہ نے اس دین کے لیے اپنے جذبات بھی قربان کیے۔ ایک تو نا مال جان، مال بھی کیا، جان بھی کٹوا دی، جذبات بھی، عواطف، خواہشات، جذبات، یہ بھی اللہ کے لیے۔ شادی ہوئی، بیوی کے پاس آئے، ایک شب بیوی کے ساتھ گزاری، اپنا ولیمہ ہے، ولیمے کا دن ہے، کسی ایسے ساتھی کے پاس جاؤ جس کا ولیمہ ہے اور اس کے 3 چلے بھی لگے ہوئے ہیں، کام کو بھی جانتا ہے، جڑتا بھی ہے، ولیمے کے دن اس کے پاس کوئی تقاضا لے کے جاؤ تو وہ نکلے گا جی؟ ساتھی کیا کہیں گے، اس کی تو یار کل شادی ہوئی ہے، اس کے پاس نہیں جانا، کیوں جی؟ ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ صحابی اپنے ولیمے کا دن ہے، مسلمانوں کی شکست کی آواز کان میں پڑی، غسل بھی مکمل نہیں کیا، غسل جنابت بھی بیچ میں ہی چھوڑ کے نکل گئے، التفات بھی نہیں کیا بیوی کی طرف، اور جا کے شہید ہو گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حنظلہ کو ملائکہ نے غسل دیا ہے، حنظلہ کو ملائکہ نے غسل دیا ہے۔ ابو سعید ساعدی کہتے ہیں، میں نے یہ بات سن کے جا کے دیکھا تو حنظلہ کی میت سے غسل کا پانی ٹپک گیا، واپس آ کے تحقیق کی تو ان کا بغیر نہائے جانے کا قصہ معلوم۔ جذبات بھی کوئی مان کی۔ ایک صحابی ہیں بشیر رضی اللہ تعالیٰ، ان کے والد تھے، اکیلے والد ان کے، والد کے سوا کوئی نہیں تھا، تو وہ خود اپنا قصہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس دنیا میں والد کے سوا میرا کوئی نہیں تھا، تو اللہ کے راستے میں نکلنے کی آواز لگی، اب مجھے یہ ہوا، شبہ ہوا کہ والد صاحب اب جانے لگے، تو میں ان کے ساتھ جڑ گیا، تو تمام دن والد صاحب کے ساتھ گزارا، رات کو والد صاحب کے ساتھ سویا، اور والد صاحب جب سو گئے تو میں نے اپنی قمیض کا دامن والد صاحب کی قمیض کے دامن کے ساتھ باندھ لیا کہ اگر مجھے سوئے ہوئے چھوڑ کے جانے کے لیے یہ اٹھیں گے تو یہ بندھے ہوئے دامن کی وجہ سے مجھے جھٹکا لگے گا، میں بھی اٹھ جاؤں۔ تو والد صاحب ان کے، وہ بھی صحابی رسول، سوئے ہوئے نہیں تھے، وہ بچے کے سونے کے انتظار میں آنکھیں بند کیے لیٹے۔ جب بچہ سویا تو چپکے سے اٹھ کے انہوں نے وہ قمیض کا دامن کھولا اور جو جماعت نکلی تھی اس جماعت کے ساتھ جا کے مل گئی۔ بشیر کہتے ہیں میں جب صبح کو اٹھا تو والد صاحب کی جگہ کو خالی پایا، میں بھاگ کے مسجد نبوی میں آیا تو دیکھا کہ والد صاحب نہیں ہیں، میں سمجھ گیا کہ وہ نکل گئے، اللہ کے راستے میں چلے۔ کہتے ہیں صبح اس حال میں ہوتی کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا، میں مدینہ کی گلیوں میں اکیلا پھرتا، جب بھوک لگتی تو کسی باغ میں جو نیچے پڑی ہوئی کھجوریں ہوتی وہ اٹھا لیتا، مسجد نبوی میں سو جاتا۔ تو ایسے ہی دنوں پہ دن گزرتے گئے کہ آواز لگی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جو جماعت گئی تھی وہ واپس آ گئی ہے اور صبح مدینہ میں داخل ہوگی۔ کہتے یہ میری خوشی کا دن تھا۔ صبح کو باقی بچوں کے ساتھ میں بھی مدینہ سے نکلا،
ہم سب بچے ایک ٹیلے پہ چڑھے. جب دھول اڑتی دکھائی دی تو میں خوش ہوا کہ اس میں والد ماجد ہوں گے اور میں ان سے ملوں گا. کہتے کہ ایک صحابی پہنچے، دوسرے صحابی، تیسرے صحابی، جماعت پہنچی. اب جس بچے کے والد وہ اپنے والد کو دیکھتا وہ آواز دیتا، اس کا والد کھڑے ہوتے، ان کے والد اس اپنے بچے کو اٹھاتے، اپنے ساتھ سواری پہ بٹھاتے، مدینہ میں داخل ہو جاتے. کہتے ہوتے 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 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اور آپ بھی مدینہ میں داخل ہو گئے اور تمام جماعت ختم ہو گئی. والد صاحب جماعت میں نہیں تھے. کہتے میں نے پیچھے دیکھا کوئی نہیں ہے. تو میں ٹیلے سے نیچے اترا، میں نبی پاک علیہ السلام کے پاس پہنچا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاؤں مبارک سے پکڑ کے، سواری پہ بیٹھے ہوئے آپ سے پاؤں سے پکڑ کے اپنی طرف متوجہ کیا. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس دنیا میں میرے باپ کے سوا میرا کوئی نہیں تھا، میرے باپ کے ساتھ کیا بنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ سے نیچے اتر گئے. آپ نے بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سینے سے لگایا اور آپ فرمانے لگے کہ اے بشیر، کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ آج کے بعد محمد بن عبداللہ تیرے والد ہوں، عائشہ تیری ماں ہو، تیرا والد اللہ کے راستے میں شہید ہو. بشیر کہتے ہیں اس دن میں دنیا میں اکیلا ہوں. صحابہ کے تو بچے یتیم ہوئے بھائی، صحابہ کی تو جوان بیویاں بیوہ ہوں. انہوں نے تو اپنے باغات، اپنا مال، اپنی جان، اپنا وقت سب کچھ اس دین کے لیے لگا دیا اور دین تمام دنیا میں پھیلا دیا. جہاں جہاں صحابہ پہنچے وہاں کے لوگوں نے تین چیزیں بدلیں. وہاں کے لوگوں نے تین چیزیں بدلیں. پہلی چیز جو بدلی وہ اپنا مذہب بدلا کہ تمام علاقہ مسلمان ہوا. دوسری چیز جو بدلی انہوں نے اپنی زبان بدلی کہ تمام لوگوں نے عربی زبان سیکھی. تیسری چیز جو بدلی انہوں نے اپنی ثقافت بدلی. جہاں جہاں صحابہ پہنچے تینوں چیزیں بدل گئیں. مذہب بھی بدل گیا، زبان بھی بدل گئی، ثقافت بھی بدل گئی. ابھی اللہ کی توفیق سے ہم صومالیہ گئے تو وہاں کے لوگوں کی تینوں چیزیں بدلیں. زبان بھی، مذہب بھی بدلا، 100% مسلمان. اور انہوں نے اپنی زبان بھی بدلی، انہوں نے اپنی ثقافت بھی بدلی. میرے عزیز بھائیو، دوستو، بزرگوں، آج بھی ان علاقوں میں صحابہ کی خوشبو آتی کہ صحابہ نے چھوڑا کن علاقوں کو تھا؟ مدینہ کو، مکہ کو. کن جگہوں کو چھوڑا؟ جن جگہوں کے لیے تمام مسلمان دعا مانگتے ہیں کہ موت آئے تو کہاں آئے جی؟ مدینہ. اور جو مدینہ کے باشندے، مدینہ کے باسی، وہاں کے ان کا خاندان، قبیلہ وہاں پہ، لیکن اس دین کو پھیلانے کے لیے مدینہ چھوڑ کے دنیا کے کونوں میں جا کے دفن. تو عزیز بھائیو، دوستو، بزرگوں، قیامت کے دن جب صحابہ کی جماعت تمام دنیا سے مختلف جگہوں سے اٹھے گی تو اس وقت میں کچھ 14 صدیوں کے بعد والے لوگ بھی ہوں گے جو تمام دنیا سے اٹھے، جو اس دعوت کی نسبت پہ دنیا کے کونوں پہ گئے اور وہیں پہ موت آئی اور وہیں دفن. کیوں جی؟ صحابہ کی یاد تازہ ہوئی کہ نہیں ہوئی جی؟ تمام دنیا میں اہل دعوت دفن ہوئے کہ نہیں ہوئے جی؟ آگے فیصل آباد کے ایک بھائی اللہ بخش صاحب وہ استنبول میں دفن ہوئے. استنبول میں جماعت گئی، وہاں پہ فوت ہو گئے. تو حکومت نے فیصلہ کیا کہ یہ بھی اسی مقصد کے تحت یہاں پہ آیا جس مقصد کے تحت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے.
ان کو بھی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبرستان میں دفن کیا جائے. وہاں پہ دفن کرنے کی اجازت نہیں ہے، حکومت نے فیصلہ کیا، اور حکومت نے لکھا ان کے کتبے پہ مجاہد فیصل آباد. ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتبے پہ لکھا ہوا مجاہد مدینہ، اور ساتھ ہی قدموں کی جانب ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی جانب یہ بھائی اللہ بخش صاحب فیصل آباد کے دفن ہے، مجاہد فیصل آباد. یہ آپ کے کوہاٹ کے تمام دنیا میں کہاں کہاں دفن ہو. یہ زندگی ہے، اللہ نے ایک دفعہ زندگی عطا کی ہے، ایک دفعہ موقع ملا ہے. اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے، جیسے صحابہ نے اپنے اسباب کو نہیں دیکھا، اپنے مال کو نہیں دیکھا، جس کے پاس سواری تھی وہ اس پہ چلا، جس کے پاس سواری نہیں تھی وہ پیدل چلے، ننگے پاؤں چلے، زخمی قدموں سے چلے، لیکن دین کے تقاضوں پہ تمام دنیا میں پھیلے. آج میرے عزیز بھائیوں دوستو، وہی دین کے تقاضے ہم سب کی طرف متوجہ. تو اس کے لیے بھائی آواز لگتی ہے کہ نقد چلے چارواں کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا.